کی تعلیم بھی ضروری, دنیا کی تعلیم بھی ضروری. خیر میرے پیارے دوستو, اب ہم بہت بڑے شخص کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک ساتھ میں کہو, شہنشاہ صورت حضرت خواجہ دامن, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا دامن. میرے دوستو یہ سورت کے ولیوں کے ولی, بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ولیوں کے ولی, اور ہمارے سورت کے شہنشاہ حضرت خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے. میرے دوستو سننا, میں ذرا جلدی بتا رہا, بہت پیاری بات. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ابا نے نام رکھا جمال الدین. بھائی ابا نے نام کیا رکھا؟ جمال الدین. لیکن پیدا ہو کے 3 یا 4 دن ہوئے. کتنے؟ 3 دن یا 4 دن ہوئے. ایک دن ابا کا نام ہے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش. ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ. 3 دن ہوئے, بچے کی ولادت ہوئی, نام رکھا جمال الدین. اب 3 دن کا بچہ, معصوم بچہ, بچپنا ہے. 3 دن کے بعد اپنی گھر والی کو بلایا, اور کہا میں نے 3 دن پہلے بچے کا نام جمال الدین رکھا, 3 دن پہلے میں نے بچے کا نام جمال الدین رکھا, لیکن آج میں میرے بچے کا نام رکھتا ہوں دانا. دانا کے معنی آتے عقل مند, اور کہا میں نہیں رکھتا, خواب میں میرے نبی نے مجھے یہ نام دیا ہے. خواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا. اسی لیے میرے دوستو آج حضرت خواجہ جمال الدین کے نام سے کوئی نہیں جانتا. جو جانتا ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے نام سے, اس لیے کہ جمال الدین دیا ہوا نام ابا کا تھا, اور دانا نام دیا ہوا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو یہ اللہ کا ولی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی. اب میرے دوستو آپ کتابوں میں پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی. قسم اللہ کی, ولی کا دامن پکڑ لو اللہ راستہ بنا دیتا ہے. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 4 مہینہ. کتنی؟ 4 مہینہ. دودھ پینے کا زمانہ. کتنی؟ 4 مہینے کی عمر, اور والد کا انتقال ہو گیا. بھائی والد کون؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ کا انتقال. اور بچے کی عمر کتنی؟ 4 مہینہ. 4 سال بھی نہیں, 4 مہینہ. دودھ پینے کا زمانہ. اور میرے دوستو 1 مہینہ اور گزرا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب بتاؤ میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ جو اپنے جھوپڑے میں ہے, نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو جب کسی کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کا سایہ آتا. لکھا ہے میرے دوستو 5 مہینے کی عمر, 5 مہینے کی عمر, دودھ پینے کا زمانہ, اپنے کمرے میں رو رہے. ارے میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ گھر میں رو رہا ہے, چیخ رہا, چلا رہا, نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو ایک اللہ کے ولی اس زمانے میں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن عطا. یہ نام یاد رکھو, بڑے مبارک نام ہے, حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ. وہ آئے گھر میں, انہوں نے اس 5 مہینے کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس بچے کو لے کر کہاں جاؤ, یہ بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے. اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے بچے کو لے کر کہاں جاؤ. چنانچہ میرے دوستو وہ اللہ کے ولی گئے خراسان کے جنگل میں چلے گئے. خراسان کے جنگل میں چلے گئے. اب جنگل میں چلے گئے, لیکن بچے کو دودھ کیسے پلا دے؟ بھائی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 5 مہینہ. ارے 5 مہینہ بچے کو دودھ کیسے پلا؟ حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ وہ بیچارے صبح سے تڑپ رہے, دوپہر ہو گئی, دوپہر سے تڑپ رہے, شام ہو گئی. اور میرے دوستو کیا دعا مانگ رہے؟ جو دعا مانگ رہے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا یاد کرو. بہت سے ولیوں نے یہ دعا مانگی ہے, اور اس دعا کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ دعا مانگ لے, اس کے بعد اپنی ضرورت رکھ لے. تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اللہ ضرورت پورا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. کون دعا مانگ رہے؟ ساتھ میں کہو. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ خراسان کے جنگل میں. کہاں پر؟ خراسان کے جنگل میں 5 مہینے کا بچہ سامنے ہے جن کو خواجہ دانا کہتے ہیں. 5 مہینے کا بچہ سامنے. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ فکر میں کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا. صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی. حضرت خواجہ حسن عطا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی, اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی, ہدایت دینے والا بھی تو ہی, کھلانے والا بھی تو ہی, پلانے والا بھی تو ہی, جلانے والا بھی تو ہی, مارنے والا بھی تو ہی. اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو بھر دے. یہ 5 مہینے کا بچہ, اس جنگل میں کوئی دودھ پلانے والا نہیں. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی, اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی خواجہ کو دودھ پلا رہی ہے. جنگل کی ہرنی خواجہ کو
دودھ پلاؤ. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہو گئے کہ چلو 5 مہینے کے بچے کو یہ ہرنی دودھ پلا رہے. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہوئے, لیکن ہرنی نے جب دودھ پلا لیا اور جانے لگی تو حضرت خواجہ حسن عطا نے کہا اس ہرنی کو میں باندھ لوں, اس لیے کہ باندھوں گا جب جب بچے کو ضرورت پڑے گی یہ دودھ پلاتی رہے گی. حضرت خواجہ حسن عطا نے باندھنے کا ارادہ کیا تو ہرنی نے مڑ کر, یہ حضرت خواجہ دانا جو ہماری سورت کی زمین میں آرام فرما رہے, میرے دوستو یہ وہ ہے جن کو 2 سال تک اللہ کے حکم سے ایک جنگل کی ہرنی نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کی عمر ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا وہ تو تھے ہی, ان کے ساتھ میں 12 سال تک جنگل میں رہے. کتنے سال تک؟ اب سننا, 12 سال کے ہو گئے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ, ساتھ میں کہو رحمت اللہ علی, اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. 12 سال کے ہو گئے حضرت خواجہ حسن عطا کا بڑھاپا. بھائی جو ان کی تربیت کر رہے حضرت خواجہ, نام یاد رہے گا نا, حضرت خواجہ حسن عطا, ان کا بڑھاپا اور انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ 12 سال کا بچہ دیکھ رہا کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا. بھائی حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی؟ 12 سال. اور دیکھا کہ جو مجھے پڑھاتے تھے, جو مجھے سکھاتے تھے, خواجہ حسن عطا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے کفن کون پہنائے گا, ارے ان کو غسل کون دے گا, ارے ان کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی؟ 12 سال. تڑپ رہے کہ اللہ اے اللہ ان کو کون غسل دے گا, کون کفن پہنائے گا, کون جنازے کی نماز پڑھے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا میری عمر 12 سال کی, میں تڑپ رہا تھا, دور سے میں نے دیکھا ایک نورانی قافلہ آ رہا, میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں اور خواجہ حسن عطا کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے دوستو جب خواجہ حسن عطا کا مقام اونچا ہوگا تو انہی کا ہاتھ تو خواجہ دانا کے اوپر تھا, تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. خیر 12 سال کی عمر جنگل میں اکیلے, کہو 12 سال کی عمر اور جنگل میں, لیکن اللہ جس سے کام لیتا میرے دوستو وہ انسان ہو تو کیا وہ درندوں میں بھی کام کرتا. یہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا 12 سال کی عمر تھی, جنگل میں ایک جگہ بیٹھتے تھے اور شروع ہوتے تھے اللہ 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 اللہ. یہ فرماتے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کی مجلس میں ذکر کرایا, لیکن انسانوں کو جتنا اچھا ذکر کرتا ہوا نہیں دیکھا, اس سے زیادہ اچھا میں نے جنگل کے جانوروں کو ذکر کرتا ہوا دیکھا. کہتے میں ذکر کرتا تھا جنگل کا درندہ پرندہ چرندہ سب اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے. میرے دوستو ایک دن اسی طرح ذکر کر رہے ایک اور اللہ کے ولی جنگل میں آئے جن کا نام ہے حضرت خواجہ سید محمد. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ. دونوں ملے. خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر تو 12 سال اور خواجہ سید محمد ماشاءاللہ بڑی عمر کے آئے اور آ کر کیا کہا بیٹا تمہارا نام دانا. حضرت خواجہ دانا نے کہا میرا نام دانا. کہا تمہارے ابا میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں جو کمی ہے وہ دین کی ساری کمی کو تو پورا کر لینا. تو میں آیا ہوں دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. تم کو میرے پاس قرآن بھی پڑھنا ہوگا, حدیث بھی پڑھنا ہوگا, اپنا ظاہر بھی بنانا ہوگا, اپنا باطن بھی بنانا ہوگا, دل بھی بنانا ہوگا. وہ دل بناؤ. میرے دوستو میں کہتا ہوں دل بناؤ, دل بناؤ. میرے دوستو ہمارا دل نہیں بنا. دل جب بن جاتا ہے تو میرے دوستو ہر وقت دل میں اگر تصور آتا ہے تو محمد کا تصور آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت خواجہ سید محمد نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی تربیت شروع کی 12 سال سے لے کر 18ویں سال تک, یعنی 6 سال تک خدمت کی. کتنی؟ اب حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 18 سال کی عمر ہوئی. اور خواجہ سید محمد نے کیا فرمایا, ایک دن صبح اٹھے, کہا بیٹا جا رہا ہوں, اے بیٹا میں جنگل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خواجہ دانا نے کہا میں اکیلا ہو جاؤں گا, میں 18 سال کا جوان, میں اکیلا ہو جاؤں گا, آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے؟ کہا جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جا رہا ہوں, جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جاتا. چنانچہ خواجہ سید محمد چلے گئے. اب خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جنگل میں, خراسان کے جنگل میں 18 سال کی عمر ہے. 1 سال اور گزر گیا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 19 سال کے ہو گئے. اور ایک دن اسی طرح جنگل میں اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کے ولی آئے جن کا نام ہے بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کیا کہا, اے خواجہ دانا, اللہ تجھ سے کام لینے والا, میرے نبی نے خواب میں مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اب جنگل کو چھوڑ, انسانوں میں آ. تو جب انسانوں میں کام کرتا رہے گا اللہ وہاں ایمان اور اسلام کے فیصلے کرتا رہے گا. چنانچہ بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جنگل کے باہر لائے. میرے دوستو سب سے پہلے بلخ پہنچے. سننا, کہاں پہنچے؟ بلخ پہنچے. اور پھر وہاں سے جب ہندوستان کا رخ کیا, دعا فرمائے
اور خوش ہو جائے. اللہ نے ہماری زمین کو اتنا سرسبز اور شاداب بنایا. یہ ہمارا ہندوستان, یہ دھرتی ہماری ہندوستان, اس کے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر نہ جانے کتنے صحابہ آرام کرتے ہوں گے, کتنے تابعین آرام کرتے ہوں گے, اور کتنے اللہ کے ولی آرام کرتے ہوں گے. میرے دوستو, ابھی 2-4 روز پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کتاب میں پڑھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے بارے میں لکھا کہ معاویہ کے زمانے میں دین, دعوت اور تبلیغ کی نسبت پر جو چلے تو چلتے چلتے بمبئی میں جو تھانہ ہے وہاں پر ان کا مزار موجود ہے, لیکن کہاں ہے, کس جگہ ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن میرے دوستو, ہندوستان کی زمین پر صحابہ پھیلے, تابعین پھیلے, اولیاء پھیلے, اور اللہ کی قسم میرے دوستو, ہندوستان میں, گجرات ہندوستان میں جب حدیث کا علم آیا تو سب سے پہلے وہ گجرات کی زمین تھی جہاں حدیث کا علم آیا. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم کہاں پر آیا؟ صوبہ گجرات میں. خیر میرے دوستو, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, ہندوستان آئے, ہندوستان میں سب سے پہلے آگرہ پہنچے, آگرہ سے برہانپور پہنچے, اور برہانپور سے اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور ان کی دعوت پر آپ سورت آ گئے. کہو سبحان اللہ. اور اس وقت سورت کا جو سب سے بڑا ناظم اور سپروائزر تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن تہرانی. کیا نام لکھا؟ عبد الرحمن تہرانی, جو اس وقت سورت پر حکومت کرتا تھا اور سورت پر جو حاکم تھا. اکبر بادشاہ نے اس کے نام خط لکھا, عبد الرحمن ہوش میں رہنا, اس لیے کہ جو انسان تیری زمین پر آتا ہے اگر قدر کر لے گا تو یہ زمین میں علم کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا. میرے دوستو, آج اس زمین پر علم کا دریا نہیں بہتا سورت میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کنویں سے پانی نہ پیے, وہ الگ بات ہے, ورنہ سورت میں میرے دوستو علماء کی کمی ہے. ارے بولو ساتھ میں بولو, علماء کی کمی ہے, حافظوں کی کمی ہے, قاریوں کی کمی ہے, مفتیوں کی کمی ہے, مجودوں کی کمی ہے. میرے دوستو, یہ سورت کی زمین پر 2 بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, اور چھوٹے چھوٹے ادارے نہ جانے کتنے موجود ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی. کون سی حدیث کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کون سی تفسیر کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ لیکن سیدھا ٹھوک کر کہنا پڑے گا, یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت خواجہ. اس لیے کہ کہا گیا تھا, اکبر بادشاہ نے کہا تھا عبد الرحمن تہرانی کو, جو عالم تمہاری زمین پر آتا ہے قدر کر لو, سورت میں علم کا دریا بہے گا. تو علم کا دریا بہا کہ نہیں بہا؟ میرے دوستو, یہ سورت آئے کون؟ حضرت خواجہ. اور عمر کتنی ہوئی؟ 19 سال کی عمر میں تو سفر شروع ہوا, لیکن رہے کتنے سال سورت؟ اس لیے کہ وفات سورت میں ہوئی نا, مزار شریف یہیں پر ہے نا. ارے بولو نا, ہے بڑے کے چکلے میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے نا. میرے دوستو, یہ جو مزار شریف ہے, کتنے سال رہے؟ آپ کی عمر ہوئی 140 سال. کتنی؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کرتے کراتے 20 سال کی عمر میں آپ سورت آئے ہوں گے, اور 120 سال آپ اس زمین پر رہے. کتنے؟ 120 سال. اور میرے دوستو, اللہ کا ولی جو ہوتا نا بڑا عجیب ہوتا. کہو اللہ کا ولی بڑا. ایک بات بتاؤں, جب یہاں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر آ گئے, اور کہا جاتا کہ اس جگہ پر ولیوں کے اشارے سے اور نبی کے اشارے سے جب پہنچ گئے, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور مدرسہ قائم کیا, وہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ دارالعلوم نہیں رہا. جو دارالعلوم حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا وہ آج نہیں, لیکن انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. حدیث کا سبق یہاں شروع کروایا, تفسیر کا سبق یہاں شروع کروایا, اور کہتے تھے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, میں ہندوستان میں آگرہ گیا, میں برہانپور گیا, لیکن سورت میں جو نور مجھے نظر آیا وہ نور محمدی کہیں اور نظر نہیں آیا. میرے دوستو, کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے. اور میرے دوستو, آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ یہی صورت میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. کیا فرمایا؟ سیرت النبی کا. تو خادم آئے, کہا حضرت جلسہ ہوگا. اس وقت 300 خادم تھے. کتنے خادم تھے؟ 300 خادمین نے کیا کہا, حضرت آپ نے اعلان کر دیا سیرت النبی کا جلسہ ہوگا, لیکن پروگرام کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے. ارے جو لوگ آئیں گے ان کا کھانا پینا رہنا پیسے تو چاہیے, اور ہم لوگوں کو اب تک کھانا نہیں ملا. 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے روٹی نہیں کھائی, 24 گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پریشان ہیں, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. میرے دوستو, خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ وہ نبی کے عاشق تھے, محبت میں ڈوبے تھے. کہا لوگوں, میں نے یہ کہا میرا جلسہ ہوگا, میں نے کیا کہا؟ میرا جلسہ ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا نبی کا جلسہ
جلسہ ہوگا اور جس کا جلسہ ہوگا وہی انتظام کرے گا. اور اپنے 300 خادموں میں سے خادم کو کہا جاؤ وہاں کونے میں جاؤ, جو رکھا ہو لے کر آؤ. وہ خادم نے کہا حضرت کچھ نہیں, وہیں سے تو آئے. کہا وہیں سے تو, کہا جاؤ وہاں جاؤ کونے میں رکھا ہو. جاؤ گئے تو کونے میں دیکھا تو ایک کپڑا ہے, ایک بکسا رکھا ہوا, ایک کپڑا رکھا ہوا. کہا حضرت میں وہیں سے آیا, یہ نہیں تھا, یہ ابھی آیا. کہا دیکھو اس میں کیا ہے. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا جب خادم نے وہ بکسے کو کھولا 300 سونے کے دینار اور ہر دینار پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. میرے پیارے دوستو یہ بہت زبردست اللہ کے ولی. میں کہتا ہوں جتنے مدرسے قائم ہیں آج, جتنا علم آپ کو نظر آتا ہے سورت میں, آج آپ کو جتنا فن نظر آتا ہے سورت میں, جتنی حدیثیں نظر آتی ہے سورت میں, جتنی تفسیریں نظر آتی سورت میں, ارے بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے میرے دوستو کہنا پڑے گا اللہ کا فضل ہے اور خواجہ دانا کا صدقہ ہے. ارے کون ہے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا. میرے دوستو وہ اکبر بادشاہ, کون اکبر, اسی کی حکومت چل رہی تھی انڈیا پر. اکبر بادشاہ, اس کا بیٹا برہان پور میں رہتا دانیال. اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام, آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا, تاریخ معلوم ہے نہیں معلوم. اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام, وہ کہاں پر ہے, برہان پور میں. اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. سننا اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال جو برہان پور میں رہتا, اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اس نے لڑکے کا نام رکھا تیمور. لڑکے کا نام کیا رکھا, تیمور. 3 دن گزرے, لڑکے کا انتقال ہو گیا. پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا دانیال اور دانیال کا شہزادہ تیمور 3 دن میں انتقال ہو گیا. پورے ہندوستان میں کوہرام مچا. حضرت خواجہ دانا کو سورت میں خبر ملی, کہا دانیال کو کہو بیٹے کو دفن مت کرنا. کیا کہا, بیٹے کو دفن مت کرنا, میں آ رہا ہوں. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا, برہان پور پہنچے اور اکبر بادشاہ کے بیٹے دانیال کو کہا کہاں ہے تیرے بیٹے کا جنازہ. کہا حضرت یہ میرا 3 دن کا لڑکا تیمور, نام رکھا تھا تیمور, انتقال ہو گیا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تیرے بیٹے کو میری گود میں لا. وہ بیٹا جو انتقال کر چکا, گھنٹے گزر گئے, خواجہ دانا نے ان کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, سینے سے لگانا تھا کہ بچے نے آنکھ کھول دی. بچے نے آنکھ کھولی تو دانیال حیران, پورا ہندوستان میں کوہرام مچا. غیب سے آواز آئی, یہ وہ اللہ کا ولی ہے خواجہ دانا جس کا سینہ اللہ کے نام سے اتنا دھڑکتا ہے کہ سینے پر اگر مردہ بھی آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ حضرت خواجہ دانا. اور بھی بہت ساری باتیں میرے دوستو, بہت ساری باتیں, لیکن میں اب آخری بات پر آتا ہوں اس لیے کہ مجھے سیرت النبی پر آنا. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا بھائی. ایک بات اور بتا دوں نا میرے دوستو, ایک بات تو اتنی عجیب لکھی میرے دوستو. اکبر بادشاہ, سننا, اکبر بادشاہ کا وزیر, کون, اکبر بادشاہ کا, اس لیے کہ یہ کرامت ہو گئی, تیمور بچہ زندہ ہو گیا. اب وہ جو پوری دنیا میں جو ایک اللہ نے شہرت دی, خواجہ دانا, اکبر بادشاہ کا ایک وزیر بیمار ہوا. اکبر بادشاہ کا وزیر بیمار ہوا, بہت علاج, کچھ علاج کام نہیں آیا. کسی نے کہا خواجہ دانا کو بلا لو. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اس وزیر کے پاس گئے, کہا بیمار ہے, کہا بہت بیمار ہو, اور سب علاج کرایا, کچھ بھی نہیں ہوا. کہا تیرے گھر کے دروازے کھڑکی بند کر دے. وہ جو کمرے میں رہتا تھا سارے کھڑکی دروازے بند, کہا اندر اکیلا رہ, میں باہر رہتا ہوں, اور رات کو کسی وقت میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھول دینا. رات کو تہجد کا وقت دروازہ کھٹکھٹایا, وہ بیچارہ وزیر ویسے ہی بیمار تھا, بیچارہ دھیرے دھیرے اٹھا, دروازہ کھولا, کہا تو لیٹ جا. وہ لیٹ گیا. کون, وزیر. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سر پر رکھا, سینے پر رکھا, پیٹ پر رکھا, پاؤں پر رکھا, اور اس کے بعد میں غائب. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ غائب. دوسرے دن وزیر تو ماشاءاللہ بالکل جوان, بھائی ماشاءاللہ بالکل جوان. وہ اکبر بادشاہ سب نے کہا بھائی تو جوان ہو گیا, لیکن خواجہ دانا کہاں ہے؟ ارے جنہوں نے علاج کیا وہ کا خواجہ دانا. کہا مجھے کچھ نہیں معلوم, رات کو آئے, میرے سر پر ہاتھ رکھا, میرے سینے پر ہاتھ رکھا, میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا, میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد دیوار کی طرف انگلی کی, دیوار پھٹی اور وہ چلے گئے. میرے دوستو اکبر بادشاہ نے معلوم کیا, معلوم کرو کہاں ہے, تو معلوم ہوا کہ رات ہی کو وہ سورت پہنچ چکے ہیں. رات ہی کو وہ سورت. میرے پیارے دوستو یہ سب باتیں آج بہت عجیب لگتی. کیوں عجیب لگتی ہے؟ کہ معاف کرنا, ہم نے ان کے مزار کو بھی مذاق بنایا ہے. بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ اور ایک بات بتاؤں, جب آخری سفر مہینے میں آپ کا انتقال ہوا, کون سے مہینے میں, ابھی جو گیا نا سفر مہینہ, اس میں آپ کا انتقال ہوا. اور انتقال کس طرح ہوا؟ اللہ اکبر, جمعہ کی رات تھی. آج کون سی رات ہے؟
जुमा की रात, अल्लाह उनके सदके हमारी भी मगफिरत फरमाए। मेरे दोस्तों, लिखा यही सूरत में 140 साल की उम्र हो गई, जुमा की रात है, सफर का महीना है, ईशा की नमाज आपने पढ़ी और उसके बाद में अपने बच्चों को बुलाया, पोतों को बुलाया, नवासों को बुलाया, सबको जमा करने के बाद कहा, बच्चों बताओ कौन सी रात है? सबने कहा कि जुमा की रात है। तो फरमाया आज जुमा की रात है और मेरा नबी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, जो सूरह यासीन पढ़ना शुरू की, ओ हो अल्लाह अकबर, अल्लाह इस सूरत से हमको मोहब्बत नसीब फरमाए। असल में होता क्या है, ये लिखा है कि जब किसी का आखिरी वक्त आए तो उसके करीब सूरह यासीन पढ़ो। आपने सुना होगा, जब किसी का वक्त आए आखिरी, उसके करीब में सूरह यासीन पढ़ो। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खुद यासीन पढ़ना शुरू किया और लोगों को बता दिया तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का बंदा खुद सूरह यासीन पढ़ लेगा, किसी के पढ़ने की जरूरत। और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने 140 साल की उम्र में जुमा की रात में सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। लिखा है कि पूरी रात सूरह यासीन पढ़ते रहे। जब फजर की अजान खानकाह में हुई, फजर की अजान खानकाह में हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब फजर की अजान खानकाह में हुई, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़े प्यार से अपने पोतों को कहा, तुम जमीन पर फजर पढ़ोगे, आज मैं आसमान पर नमाज अदा करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हजरत ख्वाजा। और भी बहुत से हालात हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब तो मैं भी थका, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, देखो जहां अल्लाह का वली आराम करता है, और है कि नहीं अल्लाह के वली? अरे मैंने तो खुलकर कहा, किसी को अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे, मैंने खुलकर कहा आज सूरत की जमीन पर जो इल्म का समंदर नजर आता है वो उन्हीं का सदका है। अरे बोलो बेशक, सूरत में जो इल्म का समंदर नजर आता है वो उन्हीं का सदका है। हाफिजों का सदका ख्वाजा दाना, आलिमों का सदका ख्वाजा दाना, मुजव्विदों का सदका ख्वाजा दाना। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इतने बड़े अल्लाह के वली हमारे सूरत में आराम कर रहे और उसी वली के मजार पर जाकर अगर हम गुनाह करें तो बताओ उनको आराम मिलता होगा? अरे बताओ ना, उनको आराम मिलता होगा? अरे बोलो ना, आराम मिलता होगा? मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मैंने ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के हालात आपको बताए, लेकिन जो महल्ले में रहता होगा उस महल्ले में रहता होगा उसको ये हालात मालूम है? बोलो मालूम है? आप लोग सूरत में कितने जमाने से रहते हो, हालात मालूम है? और टीवी पे जो सीरियल आता है वो मालूम है? आजकल किसका मैच चलता है वो मालूम है? अरे बोलो ना, मालूम है कि नहीं मालूम? बीवी का नाम मालूम है? ये तो ऐसा बैठे जैसे मुझे पूछने पर मजबूर कर देते भाई। शादी होने से पहले उसकी पूरी तारीख मालूम होती है भाई, मालूम होती कि नहीं? खैर मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त काफी ज्यादा हो गया ना, बंद करूं भाई, बात बंद करूं? एक बात की इजाजत दोगे मुझे? हाँ, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना है और मैं वो काली पुल में बोलना चाह रहा था, लेकिन आज आप लोग इजाजत दो, मैं बता दूं इंशाअल्लाह। भाई सब अमल भाई, इजाजत है ना आप लोगों की तरफ? आप क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे? सब लोग नूर भाई को देखते, बेचारा है नूर भाई, ऐसा अल्लाह का वली। कहाँ बैठा, कहाँ है भाई नूर भाई? मैं तो डरता भी बहुत हूँ, इसलिए कि उसने मुझे वो दिया कि मौलाना मेरे बारे में जो बोलना आउट ऑफ सूरत बोलने का, सूरत में नहीं बोलने का। इसलिए आउट ऑफ सूरत बोलेगा, मेरी बीवी थोड़ी कैसेट सुनेगी, सूरत में कहीं सुन ली तो मेरा घर जाना भारी हो जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, वरना मेरे घर आएगा तो मैं खुद मुश्किल से जाऊंगा, इसको कैसे लेकर जाऊंगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? खैर मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं एक आखिरी, देखो माशाल्लाह आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, बैठे हैं, अल्लाह आपके खड़े और बैठने होने को कबूल फरमावे। एक आखिरी बात कहकर बात को खत्म करूंगा। भाई खत्म करूं ना बात, आखिरी, लेकिन बहुत प्यारी बात है मेरे दोस्तों, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए बताना। मैं भी बहुत बोलते वक्त मुझे भी बहुत अजीब अजीब लगता, लेकिन आपको आज प्यार मोहब्बत से एक बात पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे और आपके घर में अगर जनाजा रखा हो, अगर हमारी माँ का या अब्बा का, दादा का, दादी का ये जनाजा सामने रखा हो, बताओ मेरे दोस्तों उस वक्त हम खाना खाएंगे? अरे सब बोलो, ईमान से बोलो, खाना खाएंगे? हमको कोई चीज़ अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों में? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा अब्बा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा मुझे छोड़ के चला गया। मेरे दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताओ कि वो पीर का दिन
اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو، اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو، اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو، صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو، صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کوٹ کر، اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید، خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیارو، کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستو، آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستو گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستو وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون؟ حضرت انس. اللہ اکبر. میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستو ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے، لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا، میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات، عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس دھاڑے مارے رو رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان. عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا. میرے
دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا. اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے. کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا, اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے. میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی. ارے بولو نا میرے دوستو, محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر, آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا, مانگ. تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا, میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں, آپ مجھے دیکھتے رہے, میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں. میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے. آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا, میرے جیسا نالائق کیا بولے, لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بھائی سننا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا, آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے, کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے, کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے. اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی. کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی. میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی. حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امنڈ ڈالا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی. سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا, طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی. میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما, کبھی داڑھی مبارک کو چوما, کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے, آپ ہمارے درمیان میں تھے, تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا. آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے, بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے, پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, پیشانی کو چوم کر فرمایا, گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے. اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے. میرے دوستو کیا محبت ہوگی. اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک معشور. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا, ہم چلاتے, ہم چیختے, اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے, اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے, لیکن آپ نے روکا ہے, ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا, آپ کے چہرے پر اتار دیتا. میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی. آخری بات بتا دوں میرے دوستو, اس پر آمین کہہ دینا. کہو گے آمین انشاءاللہ؟ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے. حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی, پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا, ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی. اس کے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا, قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا. کہو آمین. میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول, زور سے کہو نا, قیامت میں ہم کو بھول, ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو ہمارا, بھائی میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں. میرے دوستو حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے, پھر وہاں سے کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں, سن لو. حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ این بلال. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا این بلال. بلال کہاں ہے؟ ارے بلال کہاں؟ بلال. میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں, وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, سارے لوگ یہاں بیٹھے, بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے؟
میرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے میرے دوستو، اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے، ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے بولو نا، حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو، حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا، ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا، سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے، وہ میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، اے بلال حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، اے بلال اذن، بلال اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے، ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے بہت مارا، کوڑے سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا، میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، میری کھال کو ادھیڑ دیا. اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا، ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا، میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا، میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے، آج ایسا غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، الآن صرت یتیما، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں یتیم. میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے. وہ بلال کا جملہ سن کر روئے، سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا، بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی، اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے، پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا، تم اذان دیتے تھے نا، تم مؤذن ہو، ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن، اذان کی بات نہیں کرنا، میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے، کیوں کھولتے ہو، میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا، کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا. کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتا نہیں تھا. میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ نظر آئے گا. اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی. اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی، بلال تیری مرضی، اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے، یہ نبی. اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی، نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے، ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی، کبھی ان کا دل نہیں توڑا، کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا، ایک طرف نماز ہو رہی. ارے میرے دوستو لکھا پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، سوائے رونا 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 کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا.
میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ، میرے پیارو نبی کا وصال، اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے. ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو. صرف ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی. او میرے پیارو وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے، نبی کا مبارک جنازہ ہوگا، حضرت ابو بکر روتے ہوں گے، صحابہ روتے ہوں گے. لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. میرے پیارو آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو. بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو، ساتھ میں بولو، بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی. حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے. میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی، کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی، اپنی طرف سے اذان دیتے تھے. لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا، بلال اذان نہیں دو گے نبی نے. اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں، حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے. ارے رہے مدینے میں. میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے، بلال نے اب تک پانی نہیں پیا. کیا فرمایا؟ بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے، بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے، اس لیے کہ مدینے میں ہر وقت جو نبی کے ساتھ رہتا تھا، ارے ہر گلی میں مجھ کو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر اذان میں مجھے نبی کا چہرہ نظر آتا. میں کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اے ابو بکر اللہ کے واسطے مجھے اجازت دے. حضرت ابو بکر نے کہا جاؤ اجازت ہے. میرے دوستو 2 سال حضرت بلال شام میں رہے. کہاں پر رہے؟ کتنے؟ 2 سال. لیکن 2 سال کے بعد آج وہ راتیں ہم کو ملی ہوتی ہیں دوستو. 2 سال احمد بلال شام میں رہے. ایک رات کو سوئے، آپ نے اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول نے کہا بلال کیا میری یاد نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول خواب میں کہہ رہے بلال 2 سال ہو گئے، کیا میری یاد نہیں آتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا اتنا بڑا ظلم تو مجھ پر کرے گا. ارے میرے دوستو نبی کا کہنا تھا. حضرت بلال کھڑے ہو گئے راتوں رات، گھر میں خبر نہیں کی، اونٹ پر بیٹھے اور میرے دوستو وہ دیوانے کی طرح ملک شام سے رات دن ایک کر کے تہجد کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچے. تہجد کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا حضور کی قبر مبارک کے سامنے. حضرت بلال آئے اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں، حضرت بلال نے دور سے اونٹنی کو چھوڑ دیا، دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا، نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی؟ یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے. حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی، بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں. اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ، ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں، حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال، او ہو چونک گئے، چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو، ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا؟ اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان. حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا، مجھے معاف کر دو. مجھے تو کیا کہا حسن حسین نے؟ ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب منبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے؟ اللہ کی قسم یہ بلال کبھی اذان نہ دیتا، لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا. آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا، وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا. میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بلال تھے، گئے واپس گئے، کہاں چلے گئے؟ شام. ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. اور کیا ہوا؟ ایک مغرب کا وقت آیا. سنو، ایک مغرب کا وقت آیا، تڑپنے لگے، کانپنے لگے. وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے. ارے کہو بیوی قریب میں
بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے، آج میرا بہت خوشی کا۔ تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے، خوشی کا دن؟ حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا ہاں خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ذرا اوپر تو دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ۔ وہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم میں نے اوپر دیکھا محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے، محمد کھڑے۔ اور حضرت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے، اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کرنا۔ میرے دوستوں مغرب میں، شام میں جامع مسجد میں، دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میرے دوستوں آسمانی دسترخوان پر، محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے۔ میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے، ارے بولو نا بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے، ہمارے بھی تو وہی نبی ہے۔ ارے بولو بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے، بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے، بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے۔ اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے، ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے، امت بھی میری ہے۔ ارے کہا نا میرے پیارے دوستو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا۔ ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا میرے دوستو۔ اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں، بھائی مدینے پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع، اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی، زمین آنسو سے بھر گئی، نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا، نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی، نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا، اور ہمارے نبی روئے جا رہے۔ اور حضرت فاطمہ آئی، ارے نبی کی لختے جگر دی، اٹھایا اور کہا ابا کب تک روگے، ابا کب تک روگے؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دے گا۔ او میرے پیارے دوستو بلال نے نماز نہیں چھوڑی۔ ارے بھائی آخری بات بول رہا ہوں، بلال نے نماز، ابو بکر نے نماز، ہم نے۔ او میرے دوستو بیٹھے، آج فجر نہیں پڑی ہوگی میرے دوستو، آج نہیں پڑی ہوگی، میں تھک گیا میرے دوستو۔ اور میں کہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں صورت میں آتا ہوں، ارے ہر جگہ جاتا ہوں، بولتا ہوں، لیکن میرے دوستو میں بھی انسان ہوں۔ اور آخر میں آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو، یہ گھر جا کر جب گھر کی لائٹیں بند ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھنا کہ بیان کر کے مولانا سو گیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو کیا سو، نیند آئے تو سو۔ بس ایک ہی بات دل میں بار بار آتی، تو کتنا نالائق ہوگا کہ تیری بات کسی کے دل میں کیوں نہیں جاتی؟ میرے دوستو کیا داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ ارے بولو نا میرے دوستو، کیا میں نے داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ کیا نماز کے لیے میں نے ایک مرتبہ کہا؟ ارے میرے دوستو نماز، داڑھی، پھر بھی اگر کوئی نہ رکھے تو میرے دوستو میں کہتا آپ کا نہیں، یہ میرا قصور ہے میرے دوستو۔ میں ایک بھکاری ہوں جو آپ کے سامنے ایک بھکاری کی طرح کہتا ہوں میرا قصور ہے میرے دوستو۔ کاش کہ میرے پاس وہ نبی کا تعلق ہوتا، کاش کہ میرے پاس وہ اخلاص ہوتا کہ تمہارے دل تک یہ بات اتار دیتا۔ لیکن میرے دوستو آج ایک آخری بات سن لو، بلال نے نماز اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی، ابو بکر نے نماز اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی۔ میرے پیارو کون سا ایمان ہمارے پاس ہے کہ آرام سے نماز چھوڑتا ہے، آرام سے میرے دوستو، کوئی اثر بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے وہ بھاگا تلاؤ میں کہا تھا محرم کے وقت، آج پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، دیکھو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، ارے بولو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، صبح فجر نہیں پڑا، اٹھا پریشان، بے قرار، بے چین، ارے بے چین اور بے قرار، میری فجر گئی، میں نے الارم بھی رکھا تھا، میری فجر گئی، میری بیوی نے نہیں اٹھایا، میرے بچے نے بے چین، میرے دوستو یہ زمین پر بے چین ہے، میری ایک نماز گئی، یہ زمین پر بے چین ہے۔ اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو، میں نے زندگی بھر کی فجر اس کے نام اعمال میں لکھ دی ہے۔ اور میرے دوستو کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوا، احساس بھی ہے، بولو گناہ ہوا، اور وہ احساس اللہ کو بہت پیارا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا تیرے احساس کی میں آسمان پہ قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا زمین پر تیرا جو احساس ہے اس کی میں آسمان پر قسم کھاتا۔ اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ نفس جو احساس کرتا ہے گناہ کا میں اس کی آسمان پر قسم اٹھاتا۔ ارے میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے، نبی نے فجر پڑھائی، بھائی کس نے فجر پڑھائی؟ نبی نے فجر پڑھائی۔ حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے، ایک صحابی دوڑتے اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا، بس سب جمع ہو گئے، نماز ہو گئی، ایک صحابی دوڑتے آئے، جب مسجد کی سیڑھی پر آئے کہا ابو بکر نماز ہو گئی،
کہا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز کا وقت تو باقی ہے بھائی، جماعت ہو گئی. کہا نبی نے نماز پڑھا دی. کہا پڑھا دی. بس وہ آنے والے صحابی نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو بھائی، چیخ ماری اور جب ہوش میں آئے تو ابو بکر نے کیا فرمایا؟ تجھے نماز چاہیے؟ نبی کے پیچھے والی نماز چاہیے؟ کہاں چاہیے. کہا میری لے لے، اور تو نے جو چیخ ماری وہ مجھے دے دے. یہ نماز لے لے اور جو تو نے چیخ ماری وہ مجھے دے دے. میرے دوستو وہ صحابی نے کہا منظور. ابو بکر نے کہا لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے، آج کی فجر کی نماز تجھے دے دی، اور جو تو نے چیخ ماری وہ میں نے لے لی. میرے دوستو ہمارے نبی آئے اور کہا ابو بکر تو بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا. ابو بکر بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا. ابو بکر روئے اور رو کر کہا اس کی وجہ سے کھلا. نبی دعا کرو اس کو بھی جنت نصیب ہو جائے. میرے دوستو میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ احساس گناہ ہونے کے بعد جو احساس ہوتا ہے نا وہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے میرے دوستو. لیکن ہم لوگوں کو تو احساس ہی نہیں نا. دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں، کس کو احساس ہے؟ کس کو احساس کس کو ہے بھائی؟ ہے احساس ہے؟ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کسی کے باپ کا کیا گیا؟ نہیں پڑھا فجر، نہیں پڑھا، کسی کے باپ کا کیا گیا؟ ارے میرے دوستو کسی کا کچھ نہیں گیا. تو جب لوہا لیتا، لوہا ریزر اور لوہا لے کے جب تیرے گال پر چلاتا، اس وقت سوچ یہ لوہا تیرے گال پر چل رہا، لیکن حقیقت میں مدینے میں نبی کے دل پر چل رہا ہے. کیا تجھے گوارا ہے کہ نبی کے دل پہ لوہا چلاؤ؟ حضرت مولانا طارق صاحب، ان کے بیانات آپ نے کیسٹ پر سنے ہوں گے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک جملہ انہوں نے کہا واقعتاً مجھے تو دل میں جیسے دھکا لگا. ان کا بیان میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا اے وہ لوگ جو داڑھی مونڈتے ہیں، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ روزانہ نبی کے سینے پر خنجر مارتے ہو. وہ میرے دوستو جو نبی کو خنجر مارتا ہوگا اس کی دکان میں برکت ہوگی، اس کی بیوی اس کے ساتھ اچھی وفاداری کرے گی، اس کا بیٹا پیارا نبی کا دامن پکڑے گا. آؤ میرے پیارے دوستو، آج ربیع الاول بس مہینہ، بلکہ میرے خیال سے بالکل ختم کے قریب ہے ربیع الاول کا مہینہ. یہ مہینہ ختم ہو رہا. آج ہم لوگ بھی نبی کے وصال مبارک کے صدقے، نبی کی پیدائش مبارک کے صدقے، نبی کی ہجرت مبارک کے صدقے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے صدقے، اور خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے صدقے، خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ کے صدقے، خواجہ سید محمد رحمت اللہ علیہ کے صدقے، بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ کے صدقے، ہم ان کے مزار شریف کے صدقے، ہم سب مل کے آج ایک پکا ارادہ کرے، ایک پکا ارادہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور محمد کا دامن جو تھامنے والا ہو اور حقیقت میں تھامنے والا ہو ہاتھ اوپر کرے. جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں. جھوٹا ہو ہاتھ نیچے رکھو. نبی کو ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں. بھائی سب نے ہاتھ اوپر کیے، بھائی ساتھ میں کہو محمد کا دامن. زور سے کہو محمد کا دامن، محمد کا دامن. ہاتھ نیچے رکھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد کا دامن کیا ہے. میرے دوستوں محمد کا دامن کہاں شروع ہوتا ہے؟ محمد کا دامن کہاں سے شروع ہوتا؟ میرے دوستوں 5 نمازوں سے. ارے کہو نا کتنی؟ میرے جوانوں، میرے جوانوں ارادہ کرو بھائی. کہو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا 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 ارادہ، پکا ارادہ. ہاں میرے دوستوں ماشاءاللہ سب جو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں. ہاں سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو، ہاتھ نیچے رکھو. پھر ایک مرتبہ دل و جان سے سوچو. دیکھو فائنل بیان، فائنل. ہاں ربیع الاول اب ختم. میرے دوستو یہ نبی کا وصال مبارک والا مہینہ، نبی کی پیدائش مبارک والا مہینہ، نبی کی ہجرت مبارک والا مہینہ، ارے خواجہ قطب الدین کے وصال والا مہینہ. یہ مہینہ اب گیا، آئندہ سال ملے نہ ملے کوئی بھروسہ. اس لیے میرے دوستوں مہینہ ختم ہونے سے پہلے انقلاب ہمارے دلوں میں آئے گا انشاءاللہ. اب دیکھو یہ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور بہت پیار محبت کے ساتھ میں بھی اٹھا رہا ہوں، آپ بھی اٹھاؤ. کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ. جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے. کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھے اور خوشخبری سنو. پڑھو گے نماز سب انشاءاللہ؟ پڑھو گے نا سب نماز انشاءاللہ؟ ایک خوشخبری سنو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نمازی بن جا. اللہ کیا فرماتا؟ نمازی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندو زمین پر نماز کا پکا ارادہ کر لو. میں نے بھی
जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल दिए, तू नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नतुल फिरदौस देता जाऊंगा। कौन चाहता जन्नतुल फिरदौस? तो पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत मुबारक कार्ड तकसीम होने वाला, और ये कार्ड पहले कभी तकसीम नहीं हुआ हमारे सूरत शहर में, कभी तकसीम। मैं पहले उसकी फजीलत बता दूं, फजीलत मैं उसकी बता रहा हूं भाई, ये थोड़ी देर में दे। मैं पहले वो कार्ड के बारे में बता दूं, बहुत प्यारा कार्ड है, ये मेरे हाथ में है मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा कार्ड है। एक सहाबी आए, सुनना, एक सहाबी आए और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई बड़ा अमल बताओ, मुझे कोई बड़ा अमल बताओ। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया 4 जुमले बताता हूं। कितने जुमले? सुनना भाई, साथ में कहो, हमारे नबी ने फरमाया कितने जुमले बताता हूं। पहला जुमला पढ़ेगा, मैं समझूंगा तूने मेरी तारीफ का हक अदा कर दिया। का दूसरा जुमला पढ़ेगा, मैं कहूंगा तूने मेरे नबी की नबूवत का हक अदा कर दिया। और तीसरा जुमला पढ़ेगा तो तू जो मांगेगा वो तुझे अता करूंगा। और चौथा जुमला पढ़ेगा तो तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों, वो 4 जुमले मेरे सामने हैं, यहाँ पर पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, आज तो सुन लो, बाद में कार्ड तकसीम होगा। भाई कौन सा जुमला? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, पहला जुमला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु। दूसरा जुमला, वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु। तीसरा जुमला, वफअल बिना मा अंता अहलु। चौथा जुमला, फइन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। भाई ये 4 जुमले जो भी पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम्द, दरूद, माफी, नेकी सब नसीब होगी। ये कार्ड तकसीम होंगे लेकिन अभी नहीं। हमारे